اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں صداقت کا پھپن، دل میں ایمان ہے، آنکھوں میں صداقت کا پھپن، آبلا پا ہے، وفادار ہے، سر پر ہے کفن، لے کر دم لیں گے دغاباز سے اپنا وطن، لے کر دم لیں گے دغاباز سے اپنا وطن، گولے برسائیں گے کب تک بھلا توپوں کے دہن۔ بچہ بچہ تو ہمیں موت کا شوقین ملا، بچہ بچہ تو ہمیں موت کا شوقین ملا، خون میں ڈوبا ہوا عکس فلسطین ملا۔ صدر محترم، معزز و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور سرفروشان خیر الانام، فلسطین ایک ایسا ہماگیر عنوان ہے جسے ایک دن کی کارگزاری، ایک ہفتے کی کہانی یا ایک سال کا افسانہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک صدی کی داستان دل خراش ہے، جس میں خوشی کے شادیانے بھی ہے، ماتم کی آہیں بھی، جہاں یاس و قنوت کی گنگور گھٹائیں بھی ہے، آنسو امید کی جاں فضا کرنے بھی، ظلم و ستم کی آتش نمرود بھی ہے، اور بے دھڑک آگ میں کود پڑنے والا عشق ابراہیم بھی۔ آج 75 سال ہو گئے کہ عالم اسلام کی قلب فلسطین میں گھونپے جانے والی اسرائیلی خنجر سے مسلسل خون رس رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے، ہر رات ستم کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ سچ کہتا ہوں، اگر پہاڑوں کو جگر ہوتا تو بعید نہ تھا کہ وہ بھی شک ہو جاتا، اگر درختوں کو آنکھیں ہوتی تو عجب نہ تھا کہ وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتے، اگر زمین کو زباں ہوتی تو اس کے نالہ و فریاد سے کرۂ ارض پر کوہرام بپا ہو جاتا۔ اس خواہ شام ظلم و بربریت کی وجہ سے جو پچھلی پون صدی سے مسلسل اہل فلسطین کے ساتھ جاری ہے، شدائیان فلسطین آج بھی اسرائیلی ٹینک بے گناہ فلسطینیوں کو روند رہے ہیں، گنجان آبادیوں پر گولے برسا کر پوری آبادی کو تہس نہس کر رہے ہیں، اس کے ٹریکٹر ہرے بھرے باغات اور لہلہاتی کھیتیاں اجاڑ رہے ہیں، بلڈوزر مکانوں کو مکینوں کے ساتھ منہدم کر رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ضروری طبی امداد دینے، لاشوں کو اٹھانے اور آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی کسی رفاہی تنظیم کو اسرائیل راستہ نہیں دیتا ہے، چنانچہ لاشیں سڑتی ہے، زخمی ملبوں کے نیچے کراہتے رہ جاتے ہیں اور پانی اور دوا کے بغیر اپنی جان کی آخری قسط ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ سب فلسطینیوں کے ساتھ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ وہ گولیوں کی تابڑ توڑ کے بیچ پیدا ہوتے اور طیاروں کی گنگرج سے فنا ہوتے ہیں، آگ کے شعلوں پر لیٹتے اور بندوق کی نالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہر دن قاتلانہ ٹینکوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر رات میزائلوں کے سائے میں گزرتی ہے، گویا ظلم و جارحیت ہی ان کی خوراک بن کر رہ گئی ہے، گولہ بارود ہی ان کی ہوا ہے جس سے وہ سانس لے پاتے ہیں، جسموں سے بہتا ہوا لہو و پانی ہے جس سے وہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور یہی وہ دوا ہے جس سے وہ اپنے زخموں کے مرہم پٹی کا کام لے رہے ہیں۔ سامعین دی قدر، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدباطن یہودی کسی عمر دراز فلسطینی ماں کو زمین پر گھسیٹ رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، فریاد کرتی ہے، مگر کوئی معتصم اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ میں تڑپ جاتا ہوں جب ایک فلسطینی نوجوان بہن کی عفت و عصمت ایک بدبودار یہودی کے ہاتھوں پامال ہونے کی خبر سنتا ہوں، اور جواب میں کسی محمد بن قاسم کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ننھے منھے معصوم بچوں کے سر دیوار میں مارے جانے کے مناظر دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے، مگر افسوس کہ دور دور تک کوئی ایوبی نظر نہیں آتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ کس طرح جی رہا ہوگا وہ شخص کہ جس کے ماں باپ کو اس کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، کیا اندوہناک منظر ہوگا اس شوہر کے سامنے کہ جس کی بیوی کا بے رحمی سے پیٹ چاک کر کے اسے گولیوں سے بھون دیا گیا، کیا تڑپتا ہوگا وہ نوجوان کہ جس نے ملبے تلے
اپنے پھول سے معصوم بچے کی کچلی ہوئی لاش دیکھی، ہائے کتنے بے بسی کے ساتھ روتی ہوگی وہ فلسطینی بہن کہ جس کے آغوش میں ننھا منھا شیر خار بچہ خون میں نہا کر دم توڑ جاتا ہے۔ اس خاندان کا تصور کر کے میں کانپ اٹھتا ہوں جسے کتے اور بلی کا مردار گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا۔ اس بڑی ماں کے کلیجے کا حال تو سوچئے کہ جس کا زنجیروں میں جکڑا ہوا جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے نامعلوم منزل کی طرف لے جایا گیا۔ دوستو، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، تحمل کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو ہر دماغ سے ایک ہی صدا آتی ہے، انتقام، انتقام اور انتقام۔ ہر اس پھول کا انتقام جسے عین بہار کے وقت نوچا گیا، ہر اس کلی کا انتقام جسے بلا وجہ مسل ڈالا گیا، ہر اس بہن کا انتقام جسے بے عزت کیا گیا، ہر اس بڑے ماں باپ کا انتقام کہ موت کے وقت جن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، پھر ایسے نوجوان سراپا انتقام بن جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر فلسطین کی مقدس سرزمین کی حفاظت کے خاطر خون کے لینے اور دینے کا عہد نہ کیا گیا تو خوبصورت پھلواریاں اسی طرح ویران ہوتی رہے گی، گھر اجڑتے اور قبرستان آباد ہوتے رہیں گے، آزادی پامال اور عزت خراب کی جاتی رہے گی۔ پھر یہودی دہشت گرد درندگی کا بیگر بن کر حملہ آور ہوں گے، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیے بم اور میزائلوں کی کھیپ بھجوائے گا، کوئی نتن یاہو ہمیں غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کرے گا، پھر عالمی برادری حق کے دفاع کے نام پر اسرائیل کو حملوں کی اجازت اور ہمیں دہشت گرد کا لقب دے گی۔ جب یہی ہونا ہے تو پھر کیوں نہ ہم سراپا آتش بن جائے، وہ آگ جو اسرائیل کو جلا کر خاکستر کیے بنا نہ بجھے، کیوں نہ ہم طوفان بن جائے، وہ طوفان جو برادران خنازیر اور قاتلان انبیاء یہود کو نیست و نابود کر دے۔ پھر یہی معصوم بچے پھولوں کی کیاریاں سینچنے کے بجائے آگ اور خون میں گوتازن تیراک بن جاتے ہیں، کھیل کود کو چھوڑ کر خودکش بمبار بن جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے جھوٹے علم برداروں، تمہیں کون سمجھائے کہ یہ دہشت گرد کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ان بموں سے پیدا ہوتے ہیں جو کسی کا آنگن اجاڑتے ہیں، یہ ان میزائلوں سے جنم لیتے ہیں جو کسی معصوم کے چتھڑے اڑاتے ہیں۔ او یورپ و امریکہ والوں، اگر تمہیں امن چاہیے تو تم ان ستمگروں کو سمجھاؤ کسی کے ارمانوں کا خون نہ کرے، کسی کی عصمت سے نہ کھیلے، محترم شخصیات اور مقدس مقامات کی توہین نہ کرے، ورنہ تم دہشت گردی پکارتے رہ جاؤں گے اور ایک کے بعد ایک نام اور دہشت گرد جنم لیتے رہیں گے اور غیرت وفا کی تاریخ رقم کر کے امر ہوں گے۔ ہمارے پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، ہمارے پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، مصلی تم بچھاؤں گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے۔ یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچہ، یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچہ، لگے گی ایک کو پھانسی تو 100 عبیدہ آئیں گے۔ حماس کے باغیرت مجاہدین نے ایک بار پھر دکھا دیا کہ شیر ابھی زندہ ہے، چنگاری خاکستان میں بجھی نہیں ہے بلکہ اب تو شعلہ جوالا بن کر خبیثوں کو جلا رہی ہے۔ اور خنزیر و بندروں کی اولاد، اب ہم وہی بات کہتے ہیں جو پیغمبر خندق صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد کہی تھی، الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب ان کے دن لگ گئے ہیں، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ شدائیان اسلام جی چاہتا ہے کہ فلسطین و غزہ کے ان اولو العزم مجاہدین کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کروں، خودداری کے ساتھ جمے رہنے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دینے والے جوانوں کو سلام ہے کہ جن کے مضبوط بازوؤں پر نہ کسی آتش و آہن نے اثر دکھایا، نہ کسی ترغیب و ترہیب کے ہتھ کنڈوں نے ان کے حوصلے کو پس کیا، نہ وہ ناکامی و نامرادی کے طوفان سے گھبرا کر ایک طرف کو جا بیٹھے، نہ اپنوں کی خیانتوں سے بددل ہوئے، نہ غیروں کی فریب دہی کے جال میں پھنسے۔ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو تو ہرا ہوگا، تم
جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا. ہم مرد مسلمان ہیں کیا خوف ہے مرنے کا, ہم مرد مسلمان ہیں کیا خوف ہے مرنے کا, تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا. فرعون کا دعوت معبود میں ہوں, فرعون کا دعوت معبود میں ہوں, مگر ناداں نے نہیں سوچا کہ موسیٰ بھی کہیں ہوگا. دھونے سے نہ چھوٹے گئے خون ہمارا ہے, دھونے سے نہ چھوٹے گئے خون ہمارا ہے, محشر کے عدالت میں دامن سے لگا ہوگا. مظلوم مگر مجبور نہیں ہے غم, مظلوم مگر مجبور نہیں ہے غم, آ جائیں گے اگر ضد پہ ایک حشر بنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.